بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواس رسول، نوجوانان جنت کے سردار، گلستان نبوت کے پھول، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو زہر دیا گیا تھا۔ جیسا کہ عمیر بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کے ساتھ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی عادت کو آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی اس آدمی سے فرمان لگے، سوال کیجئے، یوں نہ ہو کہ پھر موقع نہ ملے۔ اس نے کہا، میں آپ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بیت الخلاء چلے گئے۔ بیت الخلاء سے نکل کر ہمارے پاس آئے، فرمایا میں نے آپ کے پاس آنے سے پہلے اپنے جگر کا ایک ٹکڑا پخانے کے ذریعے پھینک دیا ہے۔ میں اسے اس لکڑی کے ساتھ الٹ پلٹ کر رہا تھا، مجھے کئی بار زہر پلایا گیا لیکن اس دفعہ سے سخت کبھی نہیں پلایا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس اگلے دن آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ حالت نزع میں تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آئے، سرانے بیٹھ کے اور کہا، بھائی جان آپ کو زہر کس نے دیا؟ فرمایا اس کے قتل کا ارادہ ہے؟ جی ہاں۔ فرمایا اگر وہ شخص وہی ہے جو میں سمجھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سخت انتقام لینے والے ہیں، اور اگر وہ بری ہے تو میں ایک بری آدمی کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 15 صفحہ 93-94، کتاب المحتضرین لابن ابی دنیا 132، المستدرک علی الصحیحین للحاکم جلد 3 صفحہ 174، الاستیاب لابن عبد البر جلد 3 صفحہ 115، تاریخ دمشق لابن عساکر جلد 13 صفحہ 282۔ اس کی سند حسن ہے۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کی موت جو ہے وہ زہر کی وجہ سے واقع ہوئی، یعنی آپ شہید کر دیے گئے۔ لیکن اب سوال ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کو زہر کس نے دیا تھا؟ روافظ کا یہ اتہام ہے کہ سیدنا معاویہ نے سیدنا حسن کو زہر دیا تھا۔ یہ بے حقیقت اور بے ثبوت ہے۔ اس بات کو اگر علمی دنیا میں دیکھا جائے اور تحقیق کی حوالے سے اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی، محض ایک اتہام ہی ہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ نے الاستیاب فی معرفت الاصحاب جلد 1 صفحہ 115 میں ایک روایت ذکر کی کہ جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے اور سید معاویہ کے پاس آپ کی موت کا پیغام پہنچا تو آپ کہنے لگے، افسوس کہ حسن نے روما کنواں کے پانی کے ساتھ شہد کا ایک جام پیا اور فوت ہو گئے۔ اب استنادی حوالے سے اس روایت کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ روایت سخت ترین ضعیف ہے۔ محمد بن سلیم ابو ہلال راسبی راوی یہ ضعیف ہے اور کبار ائمہ جرح و تعدیل نے اس پہ جرح کر رکھی ہے۔ دوسری وجہ جو ہے اس کے اندر سبب ذو وہ قتادہ بن دعامہ کا اننا ہے۔ تو تیسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قتادہ بن دعامہ نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین سے سماع نہیں کیا، یہ قول ہی منقطع ہے۔ تو یہ تین وجہ سے روایت غیر ثابت ہے۔ جب قتادہ کیسے خبر دے سکتے، سیدنا حسن کا قول کیسے نقل کر سکتے جبکہ ان سے سماع نہیں ہے؟ سیدنا حسن کے احوال کیسے بیان کر سکتے ہیں جبکہ ان سے ملاقات نہیں ہے؟ سوچئے، اس لیے یہ قول ثابت نہیں۔ اس طرح حسن بن عدی نے ایک بات اس نے بیان کی کہ سیدنا معاویہ نے سیدنا حسن کی بیوی سہیل بن عمرہ کی بیٹی کو 1,00,000 دینار کے عوض سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کو زہر پلانے پر اکسایا۔ سیدنا معاویہ نے زہر اس کے پاس بھیجا تو اس نے پلا دیا۔ انصاب الاشراف بلازوری کی ہے، جلد 3 صفحہ 59 ہے۔ یہ جھوٹی روایت ہے، اسے جھوٹ کا پلندہ کہہ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حسن بن عدی یہ بالاتفاق کذاب اور متروک الحدیث راوی ہے، اس کی باتوں کا وہی اعتبار کر سکتا ہے جو جیسا کذاب ہو۔ دوسری وجہ اس میں یہ ہے کہ احمد بن یحییٰ بلازوری کی معتبر توثیق نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انصاب الاشراف یہ بے سند کتاب ہے۔ مورخ اسلام حافظ ابن کثیر المتوفی 774 ہجری فرماتے ہیں المنسوب الیہ، یہ کتاب بلازوری کی طرف منسوب ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد 14 صفحہ 646 ہے۔ تو یہ تو جھوٹی روایت ہے، اس روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس طرح طبقات ابن سعد کے اندر ایک روایت آتی ہے اور وہاں سے حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اس روایت کو ذکر کے جلد 13 صفحہ 282، البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 43 میں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بھائی یہ جہان فانی ہے، اسے چھوڑیں، میں اسے اللہ کے ہاں مل لوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس کا نام بتانے سے انکار کر دیا۔ میں نے بعض لوگوں کی سنا کہ سیدنا معاویہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کسی خادم کو زہر پلانے پر ورغلایا تھا۔ یہ تو تاریخ میں دمشق والی روایت ہے، اور البدایہ والی جو ابھی طبقات ابن سعد کے حوالے سے ہم نے اس کا ذکر کیا، یہ سخت ضعیف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد بن عمر واقعی کذاب ہے، تو یہ رافضی ٹائپ تھا، اس کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں، صحابہ کے خلاف اس کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی۔ دوسری بات کہ عبداللہ بن حسن ابو محمد مدنی کا سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے سماع نہیں ہے، سند منقطع ہے۔ تیسری وجہ عبداللہ بن جعفر زوری کا عبداللہ بن حسن سے بھی سماع کا مسئلہ ہے۔ اب
چوتھی روایت آپ سنیے۔ ابو بکر بن حفص بیان کرتے ہیں سیدنا حسن بن علی سیدنا معاویہ کے عہد کے 10 سال گزرنے کے بعد فوت ہو گئے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ سیدنا معاویہ نے ان دونوں کو یعنی سیدنا حسن کو اور سعد بن ابی وقاص کو زہر پلایا تھا۔ مقال الطالبین ابو الفرج علی بن حسین اصبہانی صفحہ 20 ہے۔ یاد رکھیں یہ گھڑنتل ہے، جھوٹ۔ پہلی بات کہ جو صاحب کتاب ہے مقال الطالبین کتاب کا جو مؤلف ہے ابو الفرج علی بن حسین، یہ اموی شیعہ ہے۔ اس کے شاگرد محمد بن ابو الفوارس کہتے ہیں وکانہ قبل ان یموت اختلطہ، موت سے پہلے یہ بدحواس ہو گیا تھا۔ تاریخ بغداد جلد 11 صفحہ 398 ہے۔ اور ابو محمد حسن بن حسین نوبختی معتزلی رافضی نے اسے اکذب الناس کہا ہے۔ تاریخ بغداد جلد 11 صفحہ 398۔ اس قول کی سند حسن ہے، اس کی توثیق ثابت نہیں، یعنی مقال الطالبین کا جو مؤلف ہے ابو الفرج اس کی توثیق ہی نہیں ہے۔ ایک نامعلوم انسان ہے جس نے جھوٹ گھڑے ہیں اور امت کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جھوٹے، ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ احمد بن عبید اللہ بن عمار کے بارے میں خطیب بغدادی فرماتا ہے وکانہ یتشیع، یہ شیعہ مذہب سے اس کا تعلق تھا۔ امام دارقطنی نے بھی اس کو شیعہ کہا ہے۔ حافظ بھی تو کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کا بڑا تھا، سردار تھا ان کا، میزان الاعتدال کے اندر کہا ہے۔ تو اس کے بارے میں ادنیٰ توثیق، کلمہ توثیق بھی ثابت نہیں ہے۔ شیعہ تو تھا مگر اس کی توثیق کہیں بھی نہیں ہے، تو اس کی باتوں کا کیا اعتبار ہے؟ ہو سکتا ہے اسی نے ہی یہ روایت گھڑی ہو۔ اور تیسری وجہ کہ عیسیٰ بن مہران، حافظ بھی کہتے ہیں کہ رافضی کذاب، یہ رافضی اور بہت بڑا جھوٹا تھا۔ میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ 324 ہے۔ امام ابو حاتم رحم اللہ نے بھی اسے کذاب کہا۔ جرح و تعدیل ابن ابی حاتم ہے۔ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس نے کئی من گھڑت و منکر حدیثیں بیان کی۔ کٹر رافضی تھا، کامل فی ضعفاء رجال جلد 5 صفحہ 260 ہے۔ مطلب یہ سخت ضعیف اور متروک اور کذاب راوی تھا۔ تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کی یہ کارستانی ہو سکتی جنہوں نے یہ کہا کہ سیدنا معاویہ نے سیدنا حسن کو سعد بن ابی وقاص کو زہر دیا تھا۔ ایک اور روایت ہے، ابن جہدبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جادہ بنت اشعث بن قیس سیدنا حسن بن علی کے نکاح میں تھی۔ یزید نے اسے بلایا کہ آپ حسن کو زہر دیں، میں آپ سے نکاح کر لوں گا۔ اس نے ایسا کر دیا۔ جب سیدنا حسن فوت ہو گیا تو جادہ نے یزید سے اپنے وعدہ کو وفا کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم ہم نے آپ کو حسن کے لیے پسند نہیں کیا تھا، اپنے لیے کیسے کر لیں؟ تاریخ ابن ساکت جلد 13 صفحہ 284 ہے۔ المنتظم ابن جوزی جلد 5 صفحہ 226 ہے۔ یہ جھوٹا قصہ ہے۔ پہلی وجہ ہے کہ اس کو گھڑنے والا یزید بن ایاز بن جادہ لیثی ہے۔ امام یحیی بن معین، علی بن مدینی، بخاری، مسلم، نسائی، ابن عدی، ابو زرع، ابو حاتم، ساجی، جوزجانی، عمر بن علی فلاس وغیرہ نے اسے ضعیف، منکر الحدیث اور متروک الحدیث کے الفاظ کے ساتھ مجروح کیا ہے اور اس کی توثیق قطعاً ثابت ہی نہیں ہے۔ دوسری وجہ یزید بن ایاز کا جادہ بنت اشعث سے سماع نہیں ہے۔ تیسری وجہ محمد بن خلف بن مرزبان اجوری کے بارے میں متقدمین ائمہ محدثین میں سے کسی نے توثیق نہیں کی، بلکہ امام دارقطنی فرماتے ہیں ہوا خباری لین، یہ تاریخ دان اور کمزور راوی تھا۔ سوالات السہمی صفحہ 104 ہے۔ تو یہ وہ روایات ہیں جن کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا معاویہ نے یا یزید نے حسن بن علی کو زہر دیا تھا۔ آپ نے دیکھ لیے یہ سب جھوٹ جو ردی کی ٹوکری میں محدثین نے ڈال دیا تھا، یا ان کے اصولوں کے مطابق یہ ردی ہے، اور بعض لوگوں نے اسے جھاڑ پونچھ کر اپنا مذہب اور دین بنایا اور ایک صحابی رسول کے خلاف کوشش کی اور اتہام بازی کی اور لوگوں کو بدنام کیا۔ یاد رکھو کہ سند دین ہے، اور بے سند اور ضعیف روایات پیش کرنا اور ان پر اپنے عقیدے اور عمل کی بنیاد ڈالنا یہ اہل حق کا وتیرہ نہیں ہے۔ لیکن کیا کریں کہ جو دین کا دشمن اور عقل کا دشمن ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، جو قرآن و حدیث کا دشمن ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ روایتیں ثابت ہیں یا غیر ثابت، ان کی سند صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ وہ تو ضعیف و بے سروپا روایات اگر صحابہ کے خلاف ہو ان کو بھی اپنا مذہب اور دین بناتا ہے۔ اس کا کام بدگمانی واقع کرنا اور دنیا میں جھوٹ کو عام کرنا، وہ اس کی زندگی کا مشن اور اس کے ایمان کا جزو لازم ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم کیسے بتائیں گے کہ یہ روایتیں جو تم پیش کر رہے ہو یہ جھوٹی ہیں محدثین کے ہاں؟ دوسری بات یہ ہے کہ روافض کی کتابوں میں لکھا ہوا ان الائمۃ یعلمون متی یموتون وانہم لا یموتون الا باختیارہم، ائمہ جانتے ہیں کہ وہ کب فوت ہوں گے، وہ اپنے اختیار اور مرضی سے ہی فوت ہوتے ہیں۔ اصول کافی کلینی کی جلد 1 صفحہ 258 ہے۔ فصول المہمہ یہ ہر عاملی کی ہے، صفحہ 155 ہے۔ تو اب ملا باقر مجلسی کی بھی بات سنیں۔ لم یکن امام الا مات مقتولا او مسموما، ہر امام کو قتل کیا گیا، یہ زہر دیا گیا۔ بہار الانوار جلد 43 اور صفحہ 364 ہے۔ جب ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے ائمہ عالم الغیب ہیں
ان کو ما کانا و ما یکون، ما لم یکن لو کانا کیف یکون کا علم تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ علم کیوں نہ ہو سکا کہ ان کے کھانے یا پینے میں زہر ہے۔ علامہ ابن العربی مالکی المتوفی 543 ہجری فرماتے ہیں، یعنی روافظ کو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں قلنا، ہمارا جواب یہ ہے کہ سیدنا معاویہ کا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دینا دو وجہ سے محال ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ پہلے ہی انہیں امارت سونپ چکے تھے۔ دوسری بات کہ یہ غیبی معاملہ ہے، آپ بغیر دلیل کو سے کسی پر کیسے ٹھونس سکتے ہیں؟ ایسے گردگوں حالات میں کہ ہم ہر ناقل پر اعتبار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگوں میں کئی خواہشات کے پجاری ہیں۔ فتنہ و فساد اور عصبیت کے عالم میں ہر کوئی اپنے مخالف کے ذمہ ناجائز باتیں لگاتا رہتا ہے، لہذا ان میں سے صرف صحیح بات قبول ہوگی اور پختہ اور عادل راویوں پر بھروسہ کیا جائے گا۔ العواسم من القواسم صفحہ 214 ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اما قولہ ان معاویہ سم الحسن، یہ کہنا کہ سیدنا معاویہ نے سیدنا حسن کو زہر دیا تھا، اس بارے میں کوئی واضح شرعی دلیل یا اقرار معتبر یا قابل اعتماد روایت موجود نہیں ہے، اس بارے میں علم ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہ قول بلا دلیل ہے۔ منہاج السنہ جلد 4 صفحہ 469 ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قلت ھذا الشیء لا یصح فمن الذی اطلع علیہ، میں کہتا ہوں اس بارے میں کچھ بھی ثابت نہیں، پاس کس کے پاس اس کا ثبوت ہے؟ تاریخ اسلام جلد 4 صفحہ 469 ہے۔ مورخ اسلام ابن خلدون المتوفی 808 ہجری فرماتے ہیں، ما ينقل من ان معاویہ دس علیہ ثم مع زوجہ جعدۃ بنت الاشعث فهو من حدیث الشیعۃ وحاشا لمعاویہ من ذلک۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا حسن کی بیوی جعدہ بنت اشعث کا زہر کی سازش میں شریک ہونا، یہ تو شیعوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاویہ کو ایسی تہمت سے پاک رکھے۔ تاریخ ابن خلدون جلد 2 صفحہ 527۔ حاصل کلام یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا سیدنا حسن بن علی کو زہر دینا ثابت نہیں، یہ سیدنا معاویہ پر بہت بڑا جھوٹ اور اتہام ہے۔ اس بارے میں جتنی روایات ہیں سب گھڑنتل، خود ساختہ اور جھوٹی ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔